بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم۔ آل اباؤٹ کلینکل سائیکالوجی اینڈ اکنامکس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ سب سے پہلے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ ویوز آتے ہیں، لیکن آپ میری ویڈیوز کو لائک نہیں کرتے۔ مجھے آپ سے شکایت ہے، تو آپ ویڈیوز کو ضرور لائک کیا کریں، مجھے پازیٹیو فیڈ بیک ملتی ہے، اور کمنٹس بھی لازمی کیا کریں۔ اور جن لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، اس کو پلیز کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لرننگ اینڈ کنڈیشننگ چیپٹر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اردو میں، اور بیچ بیچ میں جن کے انگلش میں میرے پاس کی پوائنٹس ہیں یا نوٹسز ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ سیم ویڈیو میں شیئر کر رہی ہوں، یا پھر الگ ویڈیوز بھی بنا رہی ہوں انگلش میں بھی اور اردو میں بھی، تاکہ جہاں تک ممکن ہو سکے میں آپ کی ہیلپ کر سکوں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو، جو کہ ہے سوشل لرننگ تھیوری پہ۔ سوشل لرننگ تھیوری میں ہمارے پاس اسکنر کا نظریہ آموزش، جس کو اسکنرز تھیوری آف لرننگ جو ہے وہ بولا جاتا ہے، جو BZU کا سلیبس ہے اس میں کوگنیٹو لرننگ تھیوری جو پیاجے کی ہے وہ دی گئی ہے، اور سوشل لرننگ تھیوری میں اسکنر کی اور ہل کی جو ہے وہ پوچھی گئی ہے۔ تو یہ تین تھیوریز جو ہیں وہ لرننگ اینڈ کنڈیشننگ چیپٹر میں جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اسکنر کے بعد میں آپ کے ساتھ ہل کی تھیوری جو ہے وہ شیئر کروں گی، اور اس کے علاوہ بھی تھیوریز جو ہیں وہ شیئر کروں گی، تاکہ جو BSc کے اسٹوڈنٹس ہیں سائیکالوجی کے، تمام سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس جو ہیں جن کو جو پوائنٹ چاہیے یا جو تھیوری چاہیے وہ ان کو اسی چینل سے جو ہے وہ مل جائے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہماری اسکنرز تھیوری آف لرننگ۔ BF اسکنر آج کی دنیا کا سب سے با اثر کرداری ماہر نفسیات ہے۔ اسکنر جو ہے وہ ایک بیہیویرسٹ ہے، وہ نفسیات کو ایک خالص معروضی سائنس کی حیثیت سے دیکھتا ہے۔ اسکنر جو ہے وہ سائیکالوجی کو ایک آبجیکٹیو سائنس کی حیثیت سے دیکھتا ہے۔ اس کے نزدیک صرف وہی واقعات اور حالات بیان کرنے چاہیے جو قابل مشاہدہ ہوں، جن کو ہم دیکھ سکیں، ٹھیک ہے، جن کو ہم آبزرو کر سکیں۔ اسکنر نے اپنے تمام نظریات ان تجربات سے اخذ کیے جو اس نے چوہوں اور کبوتروں پر کئی سال کیے۔ اپنے تجربات میں اس نے ایک خاص قسم کا ڈبہ استعمال کیا جو اس کے نام کی مناسبت سے اسکنر ڈبہ، جسے اسکنر باکس کہا جاتا ہے، کہلاتا ہے۔ اسکنر نے جس مشروطیت کا ذکر کیا اسے عاملانہ مشروطیت کہا جاتا ہے۔ اب اس کا کانسیپٹ تھا عاملانہ مشروطیت اور تقویت، یعنی ری انفورسمنٹ جو ہے اس نے متعارف کرائی تھی۔ اور عاملانہ مشروطیت، جس کو اوپرنٹ کنڈیشننگ بولا جاتا ہے، اس کو انسٹرومنٹل کنڈیشننگ بھی بولا جاتا ہے۔ اگر اوپرنٹ کنڈیشننگ کی جگہ آپ کو انسٹرومنٹل کنڈیشننگ پڑھنے میں آ جائے یا کہیں دیکھنے میں آ جائے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، اوپرنٹ کنڈیشننگ کو ہی انسٹرومنٹل کنڈیشننگ بولا جاتا ہے۔ عاملانہ مشروطیت میں تقویت سے مراد مقصد کا حصول ہے، یعنی اوپرنٹ کنڈیشننگ میں جو بھی کردار ہوتا ہے اس میں ایک مقصد ہوتا ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے کوشش کی جاتی ہے، اور اس مقصد کے حصول کے بعد ری انفورسمنٹ دی جاتی ہے۔ جو کردار آپ سکھانا چاہتے ہیں اس کے بار بار ریپیٹ کرنے پر، بار بار اس کے مطلوبہ بیہیویئر پر جب آپ ری انفورسمنٹ اسے اینڈ پہ دیتے ہیں تو اس کا کردار جو ہے وہ پکا ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ سیکھ جاتا ہے کہ اگر میں یہ مخصوص کام کروں گا یا کرتا ہوں تو مجھے ری انفورسمنٹ ملتی ہے، اور جانوروں کو ری انفورسمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ کھانے کی صورت میں دی جاتی ہے۔ اسکنر نے عاملانہ مشروطیت میں تقویت کو سب سے اہم جانا ہے۔ اس کے مطابق تقویت حاصل ہونے پر اس رد عمل کے دوبارہ وقوع پذیر ہونے کے موقع یعنی چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے مطابق اگر ہم کسی کردار پر ری انفورسمنٹ دیں گے، تقویت دیں گے، یا انسینٹیو کہہ سکتے ہیں تقویت کو، انسینٹیو دیں گے، تو اس مطلوبہ کردار کے یا رد عمل کے دوبارہ واقع ہونے کے جو مواقع ہیں، چانسز ہیں، وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اب ہم اس کی مثال دیکھیں گے۔ مثلاً کسی اچھی حرکت پر بچے کو انعام ملتا ہے تو انعام کے لالچ میں وہ دوبارہ اسے دہراتا ہے۔ مثلاً اسکنر کے تجربے میں چوہے کو لیور دبانے پر خوراک ملتی ہے، اور اب اگر لیور دبانے پر خوراک ملنی بند ہو جائے تو چند بار کی کوششوں کے بعد چوہا لیور دبانا چھوڑ دے گا، کیونکہ لیور دبانا بے مقصد ہو جاتا ہے۔
تقویت کو بنیادی طور پر دو صورتوں میں بیان کیا جاتا ہے، یعنی پازیٹیو ری انفورسمنٹ اور نیگیٹیو ری انفورسمنٹ۔ اب اس میں مثبت تقویت ہے، منفی تقویت ہے، ان دونوں کو ہم دیکھیں گے کہ ان میں کیا فرق ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں یہ آپ فرق کے لحاظ سے بھی اس کو پریپیئر کر سکتے ہیں، پازیٹیو ری انفورسمنٹ میں کیا، پازیٹیو ری انفورسمنٹ اور نیگیٹیو ری انفورسمنٹ میں کیا فرق ہے۔ آپ اسی طرح سے یہ اگر آپ کو اس طرح سے کویسچن آ جائے شارٹ کویسچن، تو آپ یہ بھی جو ہے وہ اسی طرح سے تیاری کر سکتے ہیں اس چیز کی، اور اگر آپ کو تھیوری میں لکھنا ہو تو تب بھی آپ ایسے ہی لکھ سکتے ہیں۔ اب جی مثبت تقویت یعنی پازیٹیو ری انفورسمنٹ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اگر مطلوبہ جوابی حرکت کی انجام دہی کے نتیجے میں کوئی ایسی چیز ملے جو کہ فرد کے لیے خوشگوار ہو، جیسے بھوکے جانور کو خوراک یا پانی وغیرہ، تو ایسی تقویت کو مثبت کہا جاتا ہے۔ کسی حرکت کے اظہار پر اگر مثبت تقویت ملتی ہے تو اس حرکت کے دوبارہ وقوع پذیر ہونے کے مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ انعام کی تربیت یعنی ریوارڈ ٹریننگ اسی طریقہ تقویت کی مثال ہے۔ کہ منفی تقویت یعنی نیگیٹو ری انفورسمنٹ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اگر مطلوبہ جوابی فعل کے نتیجے میں کوئی ناخوشگوار چیز ملتی ہے یا ایسا محیج ملتا ہے جو کہ ناخوشگوار تاثر پیدا کرے، تو ایسی تقویت کو منفی تقویت کہتے ہیں۔ اگر کسی حرکت کے سرزد ہونے پر منفی تقویت ملتی ہے تو اس بات کے امکانات ہوتے ہیں کہ دوسری دفعہ ایسا رد عمل ظاہر نہ کیا جائے۔ گریز کی تربیت یعنی اوائیڈنس ٹریننگ اور بچاؤ کی تربیت یعنی اسکیپ ٹریننگ اس کی مثالیں ہیں۔ اگر کوئی مطلوبہ کردار سکھانا ہے تو ہم اسے لیور دبانے پر کھانا دے رہے ہیں تو یہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہوگی، اور اگر مطلوبہ کردار جوابی فعل کے نتیجے میں لیور دبانے کے نتیجے میں اگر ہم اسے خوراک کی جگہ کرنٹ دینا شروع کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ منفی تقویت ہو جائے گی اور وہ مطلوبہ کردار جو ہے اسے چھوڑ دے گا۔ اب ہم دیکھیں گے بنیادی تقویت اور ثانوی تقویت یہ دونوں کیا چیزیں ہیں، جس کو پرائمری اینڈ سیکنڈری ری انفورسمنٹ بولا جاتا ہے۔ یعنی پرائمری ری انفورسمنٹ کس کو بولا جاتا ہے؟ بنیادی تقویت میں وہ اشیاء شامل ہیں جو فطری طور پر جانوروں کے لیے تسکین کا باعث بنتی ہیں، یعنی خوشی کا باعث، اطمینان کا باعث بنتی ہیں۔ یہ ان کی بنیادی جسمانی ضروریات کی تسکین کر کے براہ راست تسکین اور تقویت کا باعث بنتی ہیں۔ مثلا ان میں کھانا، پانی، درد سے بچاؤ، نیند اور مناسب درجہ حرارت وغیرہ شامل ہے۔ ثانوی تقویت کیا ہوتی ہے؟ اب ہم یہ دیکھیں گے۔ ثانوی تقویت ان اشیاء پر مشتمل ہے جو بنیادی تقویت مہیا کرنے والی اشیاء کے ساتھ وابستہ ہو کر انسانوں کے لیے اہمیت اختیار کر لیتی ہیں، اور ان کے ذریعے بنیادی تقویت فراہم کرنے والی اشیاء کا حصول ممکن ہو جاتا ہے۔ مثلا اب ہم اس میں مثال کے طور پہ دیکھیں گے کہ کیا چیزیں آ جاتی ہیں۔ ان میں روپیہ، پیسہ، تعلیم، معاشرتی خوشنودی، شاباش یعنی کسی سے شاباش ملنا اچھے کام پر، وہ بھی جو ہے وہ سیکنڈری ری انفورسمنٹ کہلاتی ہے، اور پیار وغیرہ شامل ہے۔ عملی زندگی میں ثانوی تقویت ہماری کردار سازی میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ انسانوں کے لیے پیسہ ایک اہم ثانوی تقویت ہے کیونکہ ہم اس کی مدد سے بنیادی تقویت فراہم کرنے والی اشیاء مثلا خوراک، کپڑا وغیرہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہم ثانوی تقویت کے تصور کو مزید واضح کرنے کے لیے عاملانہ مشروطیت کے اصولوں کی بنیاد پر ایک کبوتر پر کیے جانے والے ایک تجربے کا جائزہ لیتے ہیں۔ انر باکس میں بند ایک بھوکے کبوتر کو باکس میں واقع ایک غیر روشن کھڑکی پر چونچ مارنا سکھایا جاتا ہے۔ کبوتر جب بھی اس غیر روشن کھڑکی پر چونچ مارتا ہے تو یہ کھڑکی ایک لمحے کے لیے روشن ہو جاتی ہے، یعنی اس میں کوئی لائٹ جلتی ہے، وہ روشن ہو جاتی ہے، اور عین اسی وقت خوراک کے لیے مخصوص پیالے میں کھانے کا ایک ٹکڑا آ گرتا ہے۔ یہ عمل چند بار دہرایا جاتا ہے۔ اب اس میں یہ ریپیٹیشن جو ہے یہ بہت ضروری عمل ہے، آپ بار بار ریپیٹ کریں گے تب بھی کردار جو ہے وہ سیکھے گا۔ اس کے بعد کبوتر جب اس کھڑکی پر چونچ مارتا ہے تو ایک لمحے کے لیے یہ روشن تو ہو جاتا ہے، لیکن کبوتر کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، لیکن اس کے باوجود کبوتر کا کھڑکی پر چونچ مارنے کا عمل جاری رہتا ہے۔ دراصل کھڑکی کا مختصر سے وقفے کے لیے روشن ہو جانا چونچ مارنے کے رد عمل کے لیے ثانوی تقویت کے طور پر کام کرتا ہے، کیونکہ بہت سی آزمائشوں میں کھڑکی کا روشن ہونا اور خوراک کا ملنا اکٹھے واقع ہوئے، لہٰذا اب کھڑکی کا روشن ہونا ثانوی تقویت کا درجہ اختیار کر جانے کے بعد بھوکے کبوتر کے لیے انعام کی حیثیت رکھتا ہے۔